اگر آپ کا نفس، آپ کی خواہشات بے لگام ہو گئی ہیں، آپ کچھ بھی سوچتے ہیں، آپ کو یہ وظیفہ کوئی نہیں بتلائے گا، آپ کو فلاں چیز بتائیں گے، سورہ کوثر پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، آئیے میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے آیا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، ہم کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، اس میں امتحان کا عنصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے انگلش کا سبجیکٹ پڑھا، اس کا اب امتحان ہے۔ اب انسان سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اگر اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو مجھے پورے کا پورا دین پر اور اپنے حکموں کے مطابق چلنے پر کیوں نہیں آمادہ کیا؟ میرے ساتھ یہ نفس اور شیطان کیوں لگا دیے؟ بھئی امتحان بھی آپ کو استاد مکمل طور پر پڑھا دیتا ہے، لیکن اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے امتحان کے وقت سے پہلے اپنے استاد کے سبق کو کتنا سمجھا، کتنا اس پر عمل کیا اور کتنا اس کو یاد رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نفس کو کیسے اپنے پیروں تلے رکھیں، اس کو اپنے پیروں سے اوپر نہ آنے دیں، اسی طرح شیطان کو، یعنی کہ نفس کو قابو کرنے کا ایسا زبردست وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کا نفس، آپ کی خواہشات بے لگام ہو گئی ہیں، آپ کچھ بھی سوچتے ہیں اور اس کو کر گزرتے ہیں، آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، بس آپ نے سوچا، آپ کے نفس نے، آپ کی خواہشات نے اس کا اظہار کیا کہ فلاں گناہ ہونا چاہیے، تو آپ بس کر گزرے۔ یہ عجیب سی غلامی ہے۔ اگر آپ اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، اس غلامی کے دلدل سے باہر نکل کر اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اس کی برکات کا، اس کے انوارات کا، اس کی رحمتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ گناہوں کے دلدل میں ایسے پھنس چکے ہیں، وہ انسان گناہوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے، عبادات کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن شیطان اور نفس اس پر اتنے غالب آ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کو بالکل موقع نہیں دیتے، اور وہ اپنی ان تباہیوں کے ساتھ مزید گناہوں کے دلدل میں، گناہوں کی اندھیری اور بالکل کالی رات میں کھو سا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان نہ پتہ چلتا ہے مسلمان ہے، نہ پتہ چلتا ہے غیر مسلم ہے، وہ کوئی اور چیز بن جاتا ہے۔ تو آئیے، آپ کو یہ وظیفہ کوئی نہیں بتلائے گا، آپ کو فلاں چیز بتائیں گے، سورہ کوثر پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، آئیے میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس کو افضل الذکر کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وظیفے میں ایسی کمالات سے بھرپور تاثیر رکھی ہے کہ ایک بار پڑھنے سے انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، ان کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے، بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو، اور اس کو احساس ہو کہ میں نے یہ گناہ کیے ہوئے ہیں۔ زوال کے وقت، جب یہ زوال کا وقت ہوتا ہے 11 ساڑھے 11 بجے کے بعد اور ظہر سے پہلے پہلے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہو سکے تو وضو کر لیں، خشوع خضوع کے ساتھ وضو کر لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں، صحیح۔ آپ نے اس کے بعد ایک نشست میں بیٹھ کر
کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، آپ نے اس کا 313 مرتبہ ایک ہی نشست میں اس انداز میں ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا کی مد کو کھینچنا ہے تھوڑا سا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمیشہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، زیادہ سے زیادہ اس میں 12 سے 13 منٹ لگتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا اہتمام کرتا ہوں، میری تو تعداد زیادہ ہے، آپ 313 مرتبہ اس کو پڑھیں، کثرت میں شمار ہوگا اور افضل ذکر ہے، اور یہ ذکر لوگ نہیں بتاتے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر اس وظیفے کو بتانا گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی کوئی وظیفہ ہو گیا؟ لوگ تو سوچتے ہیں کوئی ایسی آیت ہو جو مشہور نہ ہو، پتہ چلے کوئی وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ اس کو کریں، پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ شیطان ایسے سمجھیے آپ کے پیر کے نیچے پڑا ہے، وہ آپ کے پیر سے اوپر نہیں آ پائے گا۔ نفس جو آپ کو بالکل زر خرید غلام سمجھتا ہے، وہ آپ سے دور بھاگے گا، وہ آپ سے کوئی خواہشات نہیں کرے گا، ایسی خواہشات نہیں کرے گا۔ اگر خواہشات ہوں گی بھی صحیح تو آپ اس سے بچیں گے، آپ اس سے دور بھاگیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس میں ایسا زبردست امپرومنٹ کا سلسلہ ملے گا، آپ دعائیں دیں گے۔ خدا کے لیے ان وظائف کو کریں۔ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کوئی نہیں بتاتا، لوگ اس کو شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی وظیفہ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس انداز میں کیجئے، 313 مرتبہ پڑھیے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔